عاشق وہ نہیں ہوتا جو اپنے مطلب کی حدیثوں اور سنتوں پر عمل کرتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے نبی کی ہر سنت پر عمل کرتا ہے۔ بلکہ ختم نبوت پر بات کروں گا، مقدمہ پیش کرتا ہوں، بلکہ عاشق وہ ہوتا ہے زمانے میں سنت جب مشکل ہو جاتی ہے اسی سنتوں پر عمل کر کے نبی کی محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ جیسا کہ مولانا نے عشق صحابہ کو بیان فرمایا، صحابہ کا مزاج ہی تھا، صحابہ کی عادت تھی، صحابہ کی محبت تھی، صحابہ کا عشق تھا، مشکل سے مشکل عمل کو بھی پار کر کے آقا کی محبت کا ثبوت دیتے تھے۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم، اللہ کی ہر مخلوق اللہ سے محبت کرتی ہے، یہ زمین محبت کرتی ہے، یہ آسمان محبت کرتے ہیں، یہ چاند یہ ستارے محبت کرتے ہیں، یہ اجالا و اندھیرا محبت کرتا ہے، یہ ہوائیں و فضائیں محبت کرتے ہیں، یہ سمندر اور اس کی موجیں محبت کرتے ہیں، یہ درخت اور اس کے پتے محبت کرتے ہیں، ملائکہ محبت کرتے ہیں، حوران و غلمان محبت کرتے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق محبت کرتی ہے اللہ سے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ میں کہنے والا ہوں، اللہ کے فضل سے کائنات کا ذرہ 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 اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اللہ میرے نبی سے محبت کرتا ہے۔ میرے نبی وہ نبی ہیں، آپ کے نبی وہ نبی ہیں، میرے اور آپ کے رسول وہ رسول ہیں۔ صحابہ کرام اس نبی سے محبت کا ثبوت دیتے، جان قربان کر کے، مال قربان کر کے، وقت قربان کر کے، جائز خواہشات قربان کر کے، وقت آنے پر صحابہ نے اولاد کو قربان کیا، بیویوں نے شوہروں کو قربان کیا، شوہروں نے بیویوں کو قربان کیا، بچوں نے ماں باپ کو اور بڑوں کو قربان کیا، بڑوں نے بچوں اور چھوٹوں کو قربان کیا۔ ہر قسم کا واقعہ آپ کے پاس ہے، ہر قسم کا واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کا زمانہ گزر چکا ہے، اب بچا کچا زمانہ جس میں ہم ہیں، ہمارے اپنے مطلب پر نبی کو محبت کرتے ہیں۔ جمعے میں بیان کرنا کا کبھی حادثہ ڈر ہوتا، بریانی کھا کو سست ہو کر ہوتے ہیں، کیا والا ہے؟ توجہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جو جنگیں ہوئی وہ تمام جنگیں صاف صاف خدا اور رسول کے منکرین کے ساتھ ہوئی۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، نہ ماننے والے سے جنگ کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ خود آ کر چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ اسلام سوال کرتا نہیں، جب کوئی سوال کرتا ہے تو جواب دیے بغیر رہتا نہیں۔ دوسرے انداز سے اگر میں کہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جذبات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اسلام کسی کو چھیڑتا نہیں، جب کوئی چھیڑتا ہے تو چھوڑتا ہے۔ اسلام کسی کو چھیڑتا نہیں۔ اس سے زیادہ ثبوت ہمارے اس مزاج کا کیا ہو سکتا ہے قبلہ؟
لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ امن کی مثال ہے۔ آج کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، آج کہتے ہیں کہ مسلمان جنگی مزاج ہیں، آج کہتے ہیں کہ مسلمان لڑاکو ہیں۔ نہیں، اسلام لڑتا نہیں، صبر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، چھوڑتا ہے۔ جب اسے مجبور کرتے ہیں تو چھوڑتا ہی نہیں۔ مجبور کرتے ہیں تو چھوڑتا نہیں۔ 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، اعلان نبوت کے بعد یہ لفظ کبھی بھی بولنا، نبی بننے کے بعد 13 سال مکے میں تھے، 10 سال مدینے میں تھے، ایسا نہیں بولنا، نبی بننے کے بعد نہیں، میرا نبی تو ہر وقت نبی تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین والمرسلین، ہر وقت اللہ کے نبی۔ 40 سال کے بعد، اعلان کے بعد بھی نبی تھے، اعلان سے پہلے بھی نبی تھے، پیدا ہونے کے بعد بھی نبی تھے، پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، یہاں تک کہ دنیا بننے کے بعد بھی نبوت کے چرچے تھے۔ دنیا بنی ہی نہیں، میرے نبی کی نبوت تھی۔ شان ہے ہمارے نبی کی، ہم اپنی نسبت جوڑیں گے تو ہماری بھی جو شان ہے کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ شان ہے ہماری۔ ایسا نہیں کہنا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، نہیں۔ ارے جن نبیوں کو نبوت نبی کے صدقے میں ملی، توجہ سے سننا، باریک باتیں ہیں، سادگی کے ساتھ کہتا ہوں، مولانا کی دعاؤں کا محتاج ہوں، آپ بزرگوں کی دعاؤں کا بھی محتاج ہوں، نسبت رسول کا محتاج ہوں۔ سنو، جن نبیوں کو نبوت ملی، تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ میرے نبی کے صدقے امت ملی ہے۔ آدم کو نبوت ملی تو میرے نبی کے صدقے ملی، نوح کو نبوت ملی تو میرے نبی کے صدقے ملی، شیس کو نبوت ملی میرے نبی کے صدقے ملی ہے، حضرت زکریا و یحییٰ کو نبوت ملی تو میرے نبی کے صدقے ملی، موسیٰ و عیسیٰ کو نبوت ملی تو میرے نبی کے صدقے ملی، یوسف و یونس کو نبوت ملی تو میرے نبی کے صدقے ملی۔ 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں کو نبوت ملی تو میرے نبی کے صدقے ملی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے پیغمبر، نبیوں کو نبوت آپ کے نبوت کے صدقے میں ملی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ ایک باریک بات جو منطق کی ہے اور حقیقت ہے بتاتا ہوں، جس کو بھی جو ملا وہ میرے نبی کے صدقے ملا ہے، جس کو بھی جو ملا وہ میرے نبی کے صدقے ملا ہے۔ میرے نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے، میرے نبی کے صدقے سب کو نبوت ملی، دوسرے نبیوں کو نبوت ملی۔ دوسرے نبیوں میں سے بعض نبی تو وہ ہیں کہ پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، صدقے میں جن کو ملی وہ نبوت کا اعلان ماں کے گود میں کر رہے ہیں، جن کے صدقے میں نبوت ملی اس کی نبوت کا عالم کیا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کون؟ جنگ یمامہ بولنا ہے میں آپ کے سامنے، اچھا یاد رکھنا، عنوان یاد رکھنا، بات آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ حضرت، زور سے بولو، عیسیٰ علیہ السلام نبیوں میں ایک نبی، رسولوں میں سے ایک رسول۔ نبی اور رسول دونوں ایک ہی، فرق سمجھتے ہی کہ تو بولتے بولو ماشاءاللہ، بولنا ایسا بولنا، نبی اور رسول دونوں ایک ہی، ذرہ فرق سمجھ میں آئی بات ہے۔ 2 فرقہ بتاتا ہوں، سنو۔ جو بھی رسول ہے انہیں نبی ہے، جو بھی نبی ہے انہیں رسول نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ مشکل سے گھستا سو سراخاں چھوٹے ہو گئی ہیں۔
آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے اسے بولتے بحث کرو تم کو مان لو. جب اختلاف آئے گا, جھوٹے پیدا ہوں گے, تو تب اتنی باریکیوں میں گھس کر سمجھانا پڑتا ہے. اور ہم نہیں چھوڑیں گے, سمجھا کر رہیں گے, ایمان انشاءاللہ تعالی بچا کر رہیں گے, انشاءاللہ تعالی عقیدے بچا کر رہیں گے. پھر سے اگر اٹھ کر بھی آ جائے, ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے, ان کو پھر وہاں بھیجیں گے جہاں سے آئے. جو بھی رسول ہے وہ نبی ہے, ہاں, لیکن جو بھی نبی ہے وہ رسول نہیں ہے. اسے سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, توجہ پورا یہاں رکھو. جو بھی باپ ہے وہ بیٹا ہے, لیکن جو بھی بیٹا ہے انہیں باپ ہونا ضروری نہیں. سمجھ نہیں, جو بھی بیٹا رکھتا نہیں, جو بھی باپ رکھتا نہیں, انہیں بیٹا. میں میرے بچوں کا باپ, لیکن میں میرے باپ کا بیٹا تو ضرور ہوں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں, بیٹے تو رکھتے, باپ نہیں بنتے ہوں, کیونکہ ان کو بچے ہوئے تو باپ. ویسے جو بھی رسول ہے وہ نبی ہے, لیکن جو بھی نبی ہے وہ رسول نہیں ہوں گے. اور ایک فرق بتاتا ہوں, یاد رکھنا, پیان گارڈن یہ علاقہ میرے واسطے جلد سے کچھ آنے کا نہیں. میرے دوست ہی مدرسے کے محسنین ہیں, ڈاکٹر صاحب سے میرا گہرا تعلق ہے, کہ یہاں کے تمام نوجوان ہیں. خامخواہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہوں مولانا میں, الحمدللہ پورے چہرے تقریباً جانے پہچانے ہی میری, الحمدللہ. کہ میں چاہ نہیں پلا تو بھی میں دونوں پہچانتا ہوں. رسول اور نبی میں فرق بتاتا ہوں, سنو. رسول کسے بولتے ہیں معلوم؟ جن پر اللہ کی خاص کتاب نازل ہوئی ہے. جس نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی انہوں صرف نبی, جس نبی پر کتاب نازل ہوئی انہوں نبی بھی رسول بھی. بولو سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ آئی سمجھ میں بات آئی؟ کسی آئے ہاتھ اٹھاؤ, ماشاءاللہ. اسے طرح کے 12 تک بیٹھوں سوچ میں. یہ عنوانی ایک سمندر ہے, اس میں ڈوبے تو جنت میں نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. نبی اسے کہتے ہیں جس پر کتاب نازل نہیں ہوئی لیکن اللہ نے نبوت دی ہے. رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے نبوت کے ساتھ کتاب بھی عطا کی ہے. کتابیں کسی ملی, 4 نبیوں کو کتابیں ملی. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام, دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام, تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, چوتھے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, خاتم الانبیاء, خاتم المرسلین, خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے. اور ایک بات بھی بتاتا چلو, بڑا مزہ آ رہا ہے, آپ کو بھی مزہ آتا رہے گا. بڑی باریک بتا رہا ہوں مولانا کے حوالے سے. مولانا کے حوالے سے کتابیں صرف 3 نازل ہوئی. لوگ کہتے ہیں 4 بولتے نہیں, 4 نہیں, پریشان ہو گئی. 3 کتابیں, ایک کلام نازل ہوا. 3 کتابیں, ایک کلام نازل ہوا. تورات کتاب ہے اللہ کی, زبور کتاب ہے اللہ کی, انجیل کتاب ہے اللہ کی, قرآن اللہ کی کتاب نہیں, اللہ کا کلام ہے. پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں, تورات اللہ کی کتاب ہے, زبور اللہ کی کتاب ہے, انجیل اللہ کی کتاب ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. مل فرق بین الکتابی والکلام, کتاب اور کلام میں کیا
ایک آدمی کو لیٹر بھیجتا ہے، وہ لیٹر کتاب ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو ڈائریکٹ کال کرتا ہے، اسے کلام کہتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو لیٹر بھیجا، اللہ نے داؤد کو لیٹر بھیجا، اللہ نے عیسیٰ کو لیٹر بھیجا۔ میرے آقا کو لیٹر نہیں بھیجا، ڈائریکٹ کال کیا۔ زبان گونگی ہے، اللہ کا کلام کا صدقہ زبانیں بولتی ہے، نبی کے کلام کا صدقہ زبانیں بولتی ہے۔ پیارو توجہ کے ساتھ سنو، پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ گھروں میں بیٹھ کر مذاکرہ کرو، گھروں میں بیٹھ کر تقریروں کا دورہ کرو، مولانا کی بات کو پھر سے سنو، حدیث کی بات کو پھر سے سنو، دیگر علماء کی بات کو پھر سے سنو۔ جتنا دین کی بات سنتے رہو گے، ایمان مضبوط ہوتا رہے گا، عقیدے مضبوط ہوتے رہیں گے، اسلام مضبوط ہوتا رہے گا۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے آٹومیٹک خدا کی محبت آ جاتی ہے، جب ایمان مضبوط ہو جائے آٹومیٹک نبی کی محبت آ جاتی ہے۔ اور سن لو، آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی محبت آ گئی سچی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانے گا۔ نبی کی محبت اگر سچی آ گئی تو نبی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانے گا۔ محبت ایمان کمزور ہو، محبت کمزور ہوتی ہے، محبت کمزور ہو عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ایمان کو مضبوط رکھو، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ محبت کا یہی تو تقاضا ہے، اور اس میں مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ محبت کے اس تقاضے کو جانتے ہیں، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیا کون سے نوجوان بھی منڈے نہیں ہلاری تو بوڑھے لوگ ہلاری، کیا میں یوں کرنا چاہوں کے اوپر بھی؟ ارے ہے نہیں ہے، مذاق کر لیا، بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ جنا آپ کو ہے حضرت، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، یونس گوبر شاہی، گور نہیں، وہ گوبری تھا سو، وہ بے کا نقطہ لکھنے کو رکھتے وقت کون کی مولانا ہاتھ ہلائی نہیں، ذرہ ہلتے ہی وہ نقطہ پھیلتے ہی پڑھنے والا گوبر پڑھنے کے بجائے گوہر پڑھ لیا۔ یہ سود گوہر کا تو کیا موتی، صورت دیکھو، مونجی کی تنجاور کی منجا، وہ بھی شاہی گدے مارکیٹ کا مال۔ انہیں ایک پیر کا چمچا، اس کا پیر کون؟ ریاض گوہر۔ کبھی انشاءاللہ مولانا نوشاد صاحب اس عنوان پر بھی بات رکھیں گے، ختم نبوت پر ان تمام باتوں پر بات کرنا۔ اس کا ایک جنا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہے، یوٹیوب میں آتا، ایسا ہے، پیٹی 4 مہینے کا ہے، سر میں ٹوپی بھی نہیں، داڑھی بھی لائٹ ہے، نہیں سو باتاں کرتا گھوگو، خالی دل پاک رکھو، دل صاف رکھو، دل پاک رکھو، دل صاف رکھو۔ نماز معاف کرتا، ذکر معاف کرتا، تلاوت معاف کرتا، بولتا کہ دل پہلے پاک رکھو۔ کئی سارے بابا دل پاک کرنا، نکال کو دے، یہ ریل میں بھیگا تو پوری رات واشنگ مشین میں رکھیں گے، جس کے سینے سے نکلیا صبح تک رہا تو پھر جا کو فٹ کریں گے، نہیں تو اسے جا کو فٹ کرا لیں گے۔ عبادتیں کرتے رہو، آٹومیٹک دل پاک ہو جاتا۔ نماز پڑھتے رہو، دل پاک ہو جائے گا۔ قرآن پڑھتے رہو، دل پاک ہو جائے گا۔ ذکر کرتے رہو، دل پاک ہو جائے گا۔ پیارے آقا پر درود پڑھتے رہو، دل پاک ہو جائے گا۔
اللہ اکبر، باہر نکلو تو نظروں کی حفاظت کرو، دل پاک ہو جائے گا، حلق اور پیٹ کی حفاظت کرو، دل پاک ہو جائے گا، مسلمان بھائیوں سے محبت کرو، دل پاک ہو جائے گا، سلام کرو، دل پاک ہو جائے گا، مسافر کرو، دل پاک ہو جائے گا، مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے رہو، دل پاک ہو جائے گا۔ الگ دل کو پاک کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے، اعمال کرتے رہو، اثر دل پر پڑے گا، آٹومیٹک دل پاک ہوتا جائے گا۔ مثال دوں اور بات سمجھ میں آئے گی، ہارٹ پرابلم ہوتا ہے، دل کے اندر انفیکشن ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر دوا دیتا ہے، دوا کھاتے رہتے ہیں، دل کا انفیکشن دور ہوتا رہتا ہے، صبح کی دوا کھاؤ، دل کا انفیکشن دور ہوتا ہے، دوپہر کی دوا کھاؤ، دل کا انفیکشن دور ہوتا ہے۔ حضرت کیسا نماز پڑھے تو دل کیسا پاک ہو جائے گا، قرآن پڑھے تو دل کیسا پاک ہو جائے گا، ذکر کرے تو دل کیسا پاک ہو جائے گا، درود پڑھے تو دل کیسا پاک ہو جائے گا، نگاہوں کی حفاظت کرے تو دل کیسا پاک ہو جائے گا۔ جواب بڑا پکا ہے، دوا کھاتا ہے، دوا جاتی ہے پیٹ کو، لیکن دل کا انفیکشن دور ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ نماز کی ترغیب دیتا نہیں، روزے کی ترغیب دیتا نہیں، ذکر کی ترغیب دیتا نہیں، سنتوں کی ترغیب دیتا نہیں، حیا کی ترغیب دیتا نہیں، شرم کی ترغیب دیتا نہیں، توحید کے پیالے پلاتا نہیں، رسالت کی محبت پلاتا نہیں، ادب و احترام کا سبق دیتا نہیں۔ گینڈا بیٹھے کا بیڑگا ہے، قسمت میں خمیز بھی میسر نہیں، انگریزوں کی صدقے میں ملی ہوئی ٹی شرٹ پہن کر حاملہ عورتوں کی طرح پیٹ دکھا کر باہر گیا، قرآن تک صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو مبتلا ہے ان کو کہتا ہوں، پاگلوں، دیوانوں، احمقوں، ذرا دماغ کا ایکس رے اسکیننگ کرا لینا، کہیں کوئی کتا تو چاٹا نہیں ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آج تمہارے معلم بنے بیٹھے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج تمہارے پیر بنے بیٹھے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج وہ تمہارے شیخ بنے بیٹھے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ تمہارے مسلم بنے بیٹھے ہیں، قرآن تمام ان کا دار و مدار ہے۔ سورہ فاتحہ یہ وہ یونس سے سن لو، کیا صحیح پڑھتا ہے کیا غلط پڑھتا ہے۔ انجینئر مرزا جس کو تجوید پر ناز ہے، صحیح عین ادا کرنے نہیں آتا، ہا ادا کرنے نہیں آتا، صاد ادا کرنے نہیں آتا، واد ادا کرنے نہیں آتا، فا اور سین کے درمیان لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ شکیل بن حنیف کتے کی اولاد، سور کی اولاد آج تک باہر نکلا نہیں، لوگوں کا پیر بنا بیٹھا ہے۔ میں تمہارا امام ہوں، تمہارے سامنے ہوں، مولانا تمہارے امام ہے، تمہارے سامنے ہے، خطیب ہے تمہارے سامنے ہے، قرآن کی بات کرتے ہیں تمہارے سامنے ہے۔ میں چیلنج کھلے طور پر اورنگ آباد میں دیا، مہاراشٹر میں دیا، یوٹیوب چینلوں کے ذریعے سے دیا۔ عبادت کی کمی نہیں ہے، امامت کی کمی نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، اللہ سب کو دے رہا ہے، 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 تو پھر نبوت کی کیا کمی ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ بند کر دیا؟ اب سامنے والا ایک سادہ سیدھا انسان سنتے ہی کہا، ارے رے 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 رے، صحیح بات سنا۔ ذرا توجہ سے 1-2 منٹ میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، ایسا بھڑکائیں گے تم نہ، گمراہ کریں گے۔ اور ضروری دیر کے واسطے آپ ذرا توجہ ڈالو، بات سمجھ میں آتی ہو نا، اللہ کے پاس کیا چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ جب نبوت کی کمی نہیں بولا تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رکھ رہتا۔ اس کا جواب علماء دیتے ہیں، نبوت کی کمی بھی اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ خود دینا بند کر ڈالے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نبوت کی کمی نہیں،
لیکن اللہ کو دینا بند کر ڈالے. اگر کوئی دینا بند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا خزانہ خالی ہو گیا. مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوں, میں 1000 روپے مثال بولوں سے بابا, 1 لاکھ روپے ہوں, میں سب کو 1000 روپے 10 آدمیوں کو بانٹ ڈال کو بانٹنا بند کر ڈالیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بانٹنا کیا کر ڈالا؟ بند کر ڈالا. میرے بند کرنے کے وجہ سے مجھے کیا آپ لوگ غریب سمجھیں گے؟ میرے پاس پیسہ نہیں ہے سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے آپ؟ بانٹنا بند کر ڈالیا. بالکل اسی طریقے سے اللہ کے پاس ہے وہ چیز بھی, لیکن اللہ تعالیٰ دینا بند کر ڈالے. اے پیغمبر, نبوت آپ پر ختم, آپ کے بعد ہم کسی کو نبوت نہیں دیں گے. جب دینے والا خود دینا بند کر ڈالا, الہ زبردستی دعویٰ کی کو مری, یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے. دینے والا خود دینا بند کر ڈالا, اب اس کے بعد سوال پیدا نہیں ہوتا دنیا کے اندر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے, اور نبی اس وقت ہوتا ہے جب امت کی ضرورت ہے. میرے آقا کی امت میں نبوت کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. بڑی پینٹ کی بات, کتابی بات, بزرگوں کی بات, عاشقان رسول کی بات, مجاہدین ختم نبوت کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہر نبی کی امت میں نبوت کی ضرورت تھی, لیکن میرے نبی کی امت میں نبوت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ میرے نبی کو خاتم النبیین بنایا, دین مکمل کر دیا, احکامات مکمل کر دیے, شریعت مکمل کر دیا. یہ ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مکمل کر دیا. اب حضور کی امت میں نبوت کی ضرورت نہیں, دین کی حفاظت کی ضرورت ہے, اور وہ کام اللہ تعالیٰ میرے آقا کے وارثین علماء سے لے رہا ہے, تو پھر نبوت کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ نبوت کی ضرورت ہر نبی کی امت میں تھی, میرے نبی کی امت میں نبوت کی ضرورت نہیں. میرے نبی کی امت میں دین کی حفاظت کی ضرورت ہے. وہ کام اللہ تعالیٰ علماء سے لے رہا ہے, مدرسوں سے لے رہا ہے, اکابر سے لے رہا ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ 3 دعوے کسی صورت سے قبول مت کرو. ایک, کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ صاف کتابوں میں لکھا ہے مرنا پڑے تو مر جاؤ, لیکن نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو مت چھوڑو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ارے آئی نہیں ہے؟ زبان گونگی ہے, اللہ کا کلام کا صدقہ زبانیں بولتی ہے, نبی کے کلام کا صدقہ زبانیں بولتی ہے. پیارو توجہ کے ساتھ سنو, پوری توجہ کے ساتھ سنو. گھروں میں بیٹھ کر مذاکرہ کرو, گھروں میں بیٹھ کر تقریروں کا دعویٰ کرو, مولانا کی بات کو پھر سے سنو, حدیث کی بات کو پھر سے سنو, دیگر علماء کی بات کو پھر سے سنو. جتنا دین کی بات سنتے رہو گے ایمان مضبوط ہوتا رہے گا, عقیدے مضبوط ہوتے رہیں گے, اسلام مضبوط ہوتا رہے گا. جب ایمان مضبوط ہو جائے آٹومیٹک خدا کی محبت آ جاتی ہے. جب ایمان مضبوط ہو جائے آٹومیٹک نبی کی محبت آ جاتی ہے. اور سن لو, آخری بات کہہ رہا ہوں, اللہ کی محبت آ گئی سچی, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانے گا. نبی کی محبت اگر سچی آ گئی تو نبی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانے گا. محبت کم, ایمان کمزور ہو محبت کمزور ہوتی ہے, محبت کمزور ہو عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے. اللہ کے بارے میں ایمان کو مضبوط رکھو, انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہوگی تو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. محبت کا یہی تو تقاضا ہے, اور اس میں مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے اکثر لوگ محبت کے اس تقاضے کو جانتے ہیں, جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیا کون سے نوجوان ابھی منڈے نہیں ہلاری تو بوڑھے لوگ ہلاری, کیا میں یوں کرنا چاہوں کے اوپر بھی
ارے ہے نہیں ہے، مذاق کر لیا، بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں. جناب آپ کو ہے حضرت معلوم ہے آپ کو؟ نہیں یونس گوبر شاہی، گور نہیں، وہ گوبری تھا سو وہ بے کا نقطہ لکھنے کو رکھتے وقت کون کی مولانا ہاتھ ہلائی نہیں، ذرہ ہلتے ہی وہ نقطہ پھیلتے ہی پڑھنے والا گوبر پڑھنے کے بجائے گوہر پڑھ لیا. یہ سود گوہر، گوہر کا تو کیا موتی، صورت دیکھو مونجی کی تنجاور کی منجا، وہ بھی شاہی گدے مارکیٹ کا مال. انہیں ایک پیر کا چمچہ، اس کا پیر کون؟ ریاض گوہر. کبھی انشاءاللہ مولانا نوشاد صاحب اس عنوان پر بھی بات رکھیں گے، ختم نبوت پر ان تمام باتوں پر بات کرنا. اس کا ایک جنا ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہے، یوٹیوب میں آتا، ایسا ہے، پیٹی 4 مہینے کا ہے، سر میں ٹوپی بھی نہیں، داڑھی بھی لائٹ ہے، نہیں سو باتاں کرتا گھوگو، خالی دل پاک رکھو، دل صاف رکھو، دل پاک رکھو، دل صاف رکھو. نماز معاف کرتا، ذکر معاف کرتا، تلاوت معاف کرتا، بولتا کہ دل پر پاک رکھو. کئی سارے بابا دل پاک کرنا، نکال کو دے، یہ ریل میں بھیگا تو پوری رات واشنگ مشین میں رکھیں گے. جس کے سینے سے نکلیا صبح تک رہا تو پھر جا کو فٹ کریں گے، نہیں تو اسے جا کو فٹ کریں گے. عبادتیں کرتے رہو، آٹومیٹک دل پاک ہو جاتا. نماز پڑھتے رہو، دل پاک ہو جائے گا. قرآن پڑھتے رہو، دل پاک ہو جائے گا. ذکر کرتے رہو، دل پاک ہو جائے گا. پیارے آقا پر درود پڑھتے رہو، دل پاک ہو جائے گا. اللہ اکبر. باہر نکلو تو نظروں کی حفاظت کرو، دل پاک ہو جائے گا. حلق اور پیٹ کی حفاظت کرو، دل پاک ہو جائے گا. مسلمان بھائیوں سے محبت کرو، دل پاک ہو جائے گا. سلام کرو، دل پاک ہو جائے گا. مسافر کرو، دل پاک ہو جائے گا. مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے رہو، دل پاک ہو جائے گا. الگ دل کو پاک کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے. اعمال کرتے رہو، اثر دل پر پڑے گا، آٹومیٹک دل پاک ہوتا جائے گا. مثال دوں اور بات سمجھ میں آئے گی. ہارٹ پرابلم ہوتا ہے، دل کے اندر انفیکشن ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر دوا دیتا ہے، دوا کھاتے رہتے ہیں، دل کا انفیکشن دور ہوتا رہتا ہے. صبح کی دوا کھاؤ، دل کا انفیکشن دور ہوتا ہے. دوپہر کی دوا کھاؤ، دل کا انفیکشن دور ہوتا ہے. حضرت کیسا نماز پڑھے تو دل کیسا پاک ہو جائے گا، قرآن پڑھے تو دل کیسا پاک ہو جائے گا، ذکر کرے تو دل کیسا پاک ہو جائے گا، درود پڑھے تو دل کیسا پاک ہو جائے گا، نگاہوں کی حفاظت کرے تو دل کیسا پاک ہو جائے گا. جواب بڑا پکا ہے، دوا کھاتا ہے، دوا جاتی ہے پیٹ کو، لیکن دل کا انفیکشن دور ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو دل بھی پاک ہو جاتا ہے. نماز کی ترغیب دیتا نہیں، روزے کی ترغیب دیتا نہیں، ذکر کی ترغیب دیتا نہیں، سنتوں کی ترغیب دیتا نہیں، حیا کی ترغیب دیتا نہیں، شرم کی ترغیب دیتا نہیں، توحید کے پیالے پلاتا نہیں، رسالت کی محبت پلاتا نہیں، ادب و احترام کا سبق دیتا نہیں. گینڈا بیٹھے کا بیڑگا ہے، قسمت میں خمیز بھی میسر نہیں. انگریزوں کی صدقے میں ملی ہوئی ٹی شرٹ پہن کر حاملہ عورتوں کی طرح پیٹ دکھا کر باہر گیا. قرآن تک صحیح پڑھنا نہیں آتا. میں آپ کو
پاگلوں، دیوانوں، احمقوں، ذرا دماغ کا ایکس رے اسکیننگ کرا لینا، کہیں کوئی کتا تو چاٹا نہیں ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آج تمہارے معلم بنے بیٹھے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج تمہارے پیر بنے بیٹھے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج وہ تمہارے شیخ بنے بیٹھے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ تمہارے مسلم بنے بیٹھے ہیں۔ قرآن تمام ان کا دار و مدار ہے۔ سورہ فاتحہ یہ وہ یونس سے سن لو کیا صحیح پڑھتا ہے کیا غلط پڑھتا ہے۔ انجینئر مرزا جس کو تجوید پر ناز ہے، صحیح عین ادا کرنے نہیں آتا، ہاء ادا کرنے نہیں آتا، صاد ادا کرنے نہیں آتا، واو ادا کرنے نہیں آتا، فا اور سین کے درمیان لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ شکیل بن حنیف کتے کی اولاد، سور کی اولاد، آج تک باہر نکلا نہیں، لوگوں کا پیر بنا بیٹھا ہے۔ میں تمہارا امام ہوں، تمہارے سامنے ہوں، مولانا تمہارے امام ہے، تمہارے سامنے ہے، خطیب ہے تمہارے سامنے ہے، قرآن کی بات کرتے ہیں تمہارے سامنے ہے۔